آج تو حال یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان احتجاج کرنے کے لیے، مسلمان پروٹیسٹ کرنے کے لیے روڈ پر باہر نکل آئے تو دنیا الزام لگا دیتی ہے، دنیا وابیلا مچا دیتی ہے، یہ دیکھو فساد کرنے آئے ہیں۔ دنیا اسلام کا نام دہشت گردی سے چھوڑ کرتی ہے، یہ دیکھو دہشت گردی کرنے آئے ہیں۔ بڑی وضاحت کے ساتھ پوری دنیا تک یہ میسیج پہنچانا چاہوں گا، اسلام دہشت گردی کو حرام قرار دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں لڑنے کا حکم نہیں دیا، ہمارے اسلام نے فساد مچانے کا حکم نہیں دیا، ہمارے اسلام نے جس ملک میں رہو وہاں کے قانون کی مخالفت کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے، اے مسلمانوں جس ملک میں رہو وہاں کے قانون کی عزت کرو، یہ ہمارے اسلام نے کہا۔ جس ملک میں رہو وہاں کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، لیکن ہاں اگر ظلم کیا جائے، اگر ظلم کیا جائے تو تم سیکولر ملک میں رہتے ہو، تم جمہوری ملک میں رہتے ہو، اگر ظلم کیا جائے تو احتجاج کرنا یہ تمہارا آئینی اور قانونی حق ہے، پروٹیسٹ کرنا یہ تمہارا آئینی قانونی حق ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسلام نے کہا خبردار خبردار، قرآن کا اعلان ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم احتجاج کرو تو فساد نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، ہنگامہ نہیں کرنا۔ اور یہ بات ہم نے جون کے مہینے میں پورے ملک میں دیکھی ہے کہ جب ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی، پورے ملک میں مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدگی ہوئی، حزن و ملال ہوا، اور یہ مسلمان سڑکوں پر آئے۔ لیکن میں بتا دوں سڑکوں پر آنے والے یہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر نہیں آئے، اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر نہیں آئے، اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر نہیں آئے، اپنے ہاتھوں میں نیزے لے کر نہیں آئے، اپنے ہاتھوں میں بھالے لے کر نہیں آئے۔ یہ آئے ہیں تو سر پہ امامہ باندھ کے آئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کے آئے ہیں۔ یہ امامہ امن کی پہچان ہے، یہ ٹوپی امن کی پہچان ہے، یہ تسبیح امن کی پہچان ہے۔ اور آئے کیوں ہیں؟ لڑنے نہیں، جھگڑا کرنے نہیں، فساد کرنے نہیں، اپنی بات کو پولیس پرشاسن کے ذریعے سرکار تک پہنچانے آئے ہیں کہ یہ ہماری بات سرکار تک پہنچا دی جائے۔ اسلام نے کہا خبردار 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 خبردار، ظلم نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا۔ ہمارے اسلام نے ہمیں کہا خبردار، احتجاج کے لیے نکلو تو قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کرنا۔ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا آگ نہیں لگانا، توڑ پھوڑ نہیں کرنا، ٹرینیں نہیں چلانا، بسیں نہیں چلانا، ماروتی نہیں چلانا، فور ویلر نہیں چلانا، اسٹیشن کا توڑ پھوڑ نہیں کرنا۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں کی لاکھوں اربوں روپے کی سمپتی جلاؤ گے، پھر کیسے تم دیش بھکت مانے جاؤ گے؟ یہ دیش بھکتی نہیں، ٹرین چلانا دیش بھکتی نہیں ہے، بسیں چلانا دیش بھکتی نہیں ہے، گاڑیاں چلانا توڑ پھوڑ کرنا۔ ہمارے اسلام نے ہمیں منع کیا، قرآن نے منع کیا، ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا، نہیں آگ نہیں لگانا، توڑ پھوڑ نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، تم محبت کے ساتھ نکلنا، تم امن کے رکھوالے ہو، تم محبت کے رکھوالے ہو، اور خبردار خبردار کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرنا، یہ بھی ہمارے اسلام نے کہا، کبھی ظالم کی حمایت نہیں، وقت ہو گیا اس بات نہیں، کبھی ظالم کی حمایت نہیں۔ یہی وجہ ہے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے دنیا، 1400 سال کی تاریخ میں ہم کبھی ظالموں کی حمایت میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہم جب بھی ملیں گے تو مظلوموں کے آنسو پہنچتے ہوئے ملیں گے، ہم جب بھی ملیں گے تو مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے ملیں گے۔ اسلام نے ظالموں کی حمایت کے لیے منع فرمایا، اسلام نے منع کیا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے مجرم مجرم ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے مجرم مجرم ہے، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، مجرم مجرم ہے،
اسے ملک کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ آج تو حال یہ ہے ہمارے ملک میں نفرت کا ماحول، ہمارے ملک میں ایک عجیب سا ماحول ہے، نفرتی بیان بازی کا ماحول ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہم تو اپنی سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بنائیے قانون، بل پاس کیجئے ایسے لوگوں کے لیے جو نفرت کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ملک میں بھائی چارہ قائم ہو، ہم تو چاہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب قائم ہو، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔